اگر آپ نے اپنے مطلوبہ اپنے پسندیدہ ادارے میں شعبے میں کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ سوچ لیا ہے کہ آپ کو جیسا بھی ماحول ہو اس کی پرواہ کیے بغیر اسی شعبے میں جانا ہے، اسی فیلڈ میں کام کرنا ہے، تو بس آپ کی آدھی کامیابی آپ کو حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو اسی فیلڈ میں جانا ہے، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں۔ دوستو، ہر فیلڈ میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط رجحانات کے، غلط عادتوں کے حامل ہوتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اپنے شکار کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، اور وہ ایک گندی مچھلی ہر جگہ ہوتی ہے اور کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ماحول کو گندا کرنے والے لوگ اب تو مسجدوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، جس کے بعد یہ بات کہنا ضروری ہو گیا ہے۔ خاص طور پر لڑکیاں یا خواتین یہ سوچ لیتی ہیں اور انہیں یہ شوق ہوتا ہے، کچھ ان کے اندر اوصاف ایسے ہوتے ہیں، کچھ ان میں قدرتی طور پر ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ شوبز انڈسٹری میں جائیں گی، یا وہ ماڈلنگ کریں گی، یا اداکاری کریں گی، یا گلوکاری کریں گی، یا پھر ڈائریکشن کے شعبے میں آئیں گی۔ تو وہ لڑکیاں یہ نہیں سوچتی کہ وہاں ایسا ماحول ہوتا ہے، ویسا ماحول ہوتا ہے۔ آپ کو کسی بھی ادارے میں جانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے اپنی تھنکنگ کو، اپنی سوچ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ارادے اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جیسے بھی لوگ آپ کے سامنے آئیں وہ خود آپ کو دیکھ کر، آپ کے عزم مصمم کو، آپ کے پختہ ارادوں کو دیکھ کر آپ کے راستے سے ہٹ جائیں۔ اور سب سے پہلے جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے، مخالفت کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے غلط ارادوں کے جال میں پھنسنے سے اگر آپ آج بچ گئے ہیں، آپ نے آواز اٹھائی ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ نے کئی لڑکیوں کے، کئی لڑکوں کے لیے راستے کھول دیے ہیں، راہ کو ہموار کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ جو ڈرتے تھے وہ آپ کو دیکھ کر حوصلہ پکڑیں گے اور سامنے آئیں گے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے اس لیے کی ہے کہ پاکستان کی ایک خوبصورت اداکارہ ہیں، ماڈل بھی ہیں، یہ شازیہ ناز۔ انہوں نے پاکستانی شوبز انڈسٹری میں کاسٹنگ کاؤچ کی حقیقت پر لب کھولے ہیں۔ کاسٹنگ کاؤچ کیا ہے؟ پہلے یہ جان لیجئے۔ وہ طریقہ کار جس میں کوئی شخص اپنے سامنے والے شخص کو ایسے راستے بتائے جس میں اسے جنسی طور پر استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہو، اور یہ دو افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ سنتے تو آئے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس انڈسٹری میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے۔ میرا چونکہ صحافت سے تعلق رہا ہے اور میرے پاس جو شوبز انڈسٹری کے رپورٹرز آتے تھے تو وہ پھر بہت کچھ بتاتے تھے، ان کے ذریعے کافی معلومات حاصل ہو جاتی تھی۔ اس طرح کی غلط باتوں کو پردے میں رکھنا چاہیے اور کبھی اس طرح اسے عام نہیں کرنا چاہیے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ اس سے خوفزدہ ہو جائیں اور راستہ چھوڑ جائیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی جائے۔ عملی طور پہ بہت سے لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں، فوٹوگرافر ہوں، پروڈیوسر ہوں، اداکار ہوں، وہ اپنے طور پر ادارے میں موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کو برباد ہونے سے، لڑکے لڑکیوں کو برباد ہونے سے، غلط راستوں پہ جانے سے بچاتے ہیں۔ اب آواز اٹھانے کا دور ہے، بولنے کا دور ہے، لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کا دور ہے۔ اب کوئی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے راستے مل گئے ہیں اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے سوشل میڈیا سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ماڈل شازیہ ناز نے اسی کا سہارا لیا اور انہوں نے شوبز انڈسٹری کے بدنام ترین عمل کاسٹنگ کاؤچ کے بارے میں بات کی۔ شازیہ نے بتایا کہ حال ہی میں انہیں ایک ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ کام کیا جس نے انہیں فلم انڈسٹری کا حصہ بننے کا مشورہ دیا، اور اس راستے پہ چلانے کے لیے کیا کیا کچھ دیکھنا پڑا اور سننا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس نے یہ بات کی، یعنی کاسٹنگ کاؤچ کی بات کی، فلم انڈسٹری تک اسے لے جانے کے لیے، شازیہ بہت خوبصورت اداکارہ ہے، بہت اچھی ان کی شخصیت ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ جب اس شخص نے ان سے یہ بات کی جو جسے کہتے ہیں کاسٹنگ کاؤچ، تو
ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں خطرے کی گھنٹی سنائی دینے لگی۔ اب یہ بات شادیہ کی صحیح ہے کہ آپ اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سوال جواب کیا تو دوسرا شخص محتاط ہو جاتا ہے کہ یہ تو چوں چاں کر رہی ہے، یہ کچھ بول رہی ہے، یہ جاننا چاہتی ہے، یہ ہمارے راستے پر نہیں چل سکے گی یا ہماری بات کو قبول نہیں کرے گی، وہیں یہ لوگ ٹھٹک جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ شادیہ کا کہنا ہے کہ جب ان کی چھٹی حزب بیدار ہوئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی خطرے کی بات ہے تو انہوں نے پھر سوال جواب کیا اور اپنے ساتھی اداکار سے پوچھا کہ بھائی میں اس پروڈیوسر سے کیوں ملوں، جس پر اس نے جواب دیا کہ آپ جا کر اس سے بات کریں کیونکہ وہی آپ کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا۔ شادیہ کا کہنا ہے کہ اس کا لہجہ مشکوک تھا اور اس لہجے اور اس انداز نے اسے احساس دلایا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ شادیہ نے بتایا کہ پھر جب میں نے یہ محسوس کر لیا تو پھر میں نے وہاں بات کی کہ میں ایسی کسی فلم میں بات نہیں کروں گی، کام نہیں کروں گی کہ جب تک کہ میں اس اسکرپٹ کو نہ دیکھ لوں۔ اگر اسکرپٹ اچھی ہوئی تو پوری ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ طے ہوگی اور جس کے بعد پھر میں ملنا سب سے پسند کروں گی۔ شادیہ نے یہ بتایا کہ جب آپ کسی کی آفر پہ یا کسی کی بات پہ یا کسی کے مشورے پر اس سے سوال جواب شروع کر دیں تو وہاں وہ شخص تھوڑا رک جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو بعد میں مسئلے پیدا کرے گی، یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گی، یا یہ ہمارے گروپ میں شامل نہیں ہو سکے گی، یا یہ کہ ہمارے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یا اسے جال میں پھانسنا آسان نہیں ہوگا۔ تو جب شادیہ نے کہا کہ میں پہلے اسکرپٹ پڑھوں گی پھر پورے گروپ سے بات کروں گی، اداکارائیں یہ بھی دیکھتی ہیں کہ ان کے مد مقابل جو اداکار ہے وہ کون ہے، یہ سب جانتی ہیں۔ اس کے بعد کیا انہیں آفر کی جا رہی ہے، یعنی معاوضہ کیا دیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ میٹنگز وغیرہ شروع کرتی ہیں، سب سے ملاقاتیں شروع کرتی ہیں، اپنا فوٹوگرافر تک دیکھتی ہیں۔ تو جب شادیہ نے کہا کہ میں نے اس طرح کی بات کی تو یوں محسوس ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مشورہ مانو تو مانو، نہ مانو تو دفع ہو جاؤ۔ دوستوں، امریکہ میں کاسٹنگ کاؤچ اللیگل ہے۔ یہاں آپ کسی کو بھی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، آپ کاسٹنگ کاؤچ کی آفر نہیں کر سکتے، اور اخلاقی طور پر تو یہ ہر جگہ غلط ہے، لیکن وہی بات ہوئی نا کہ غلط لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ اس غلط لوگوں کے درمیان رہ کر، اس غلط راستے پہ چل کر، اس غلط راستے پہ غلط لوگوں سے اگر آپ کی ملاقات ہو بھی گئی ہے تو آپ اپنا صحیح راستہ اپنی ذہانت کو استعمال کر کے اختیار کر سکتے ہیں۔ نئے لڑکے اور لڑکیاں جو اس بارے میں سوچ رہے ہیں اس شعبے میں آنے کے لیے، فلم انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری میں یا شوبز میں، ان کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کا یا نئے آنے والوں کا اس شعبے کے لوگوں سے رابطہ ہو، لیکن جب اس طرح کی معلومات مل جاتی ہے تو پھر وہ پہلے سے چوکنا ہو جاتے ہیں، پہلے سے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، کیونکہ آدھا ارادہ تو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ انہیں اسی شعبے میں جانا ہے۔ اس کے لیے پہلے اپنے قدموں کو مضبوط بنانا ہوگا، اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہوگا، ورنہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کو مسجدوں میں، مندروں میں بھی بہکا سکتے ہیں اور آپ کو غلط راستے پہ چلا سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لوگ اپنا تجربہ آپ کو بتاتے ہیں تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھایا کیجئے اور ہوشیار رہا کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ کے ہر طرف فرشتے ہیں، خدا کرے کہ آپ کے آس پاس فرشتے ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ ان غلط لوگوں میں سے، یہ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے، ہر طرح کے خیالات سے اور ہر طرح کے نظریے سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہوگا اور بہت سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ سوال جواب بہت ضروری ہے، چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ کو آفر ہو، بھلے کوئی آپ کا جاننے والا ہو، کوئی دوست ہو، احباب ہو، رشتہ دار ہو، آپ کو ساتھ لے جائے، آپ کو آفر کرے تو آپ اسے کوشچن آنسر ضرور کریں۔ سوالات پہ سوالات جب ہوتے ہیں تو جواب دینے میں جو لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، جو غلط لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چونک جاتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں اور ان کی بات سے، ان کے جواب سے آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ خیال رکھیے گا اپنے آس پاس ہمیشہ ہو سکتا ہے جو دوست کے روپ میں آپ کے ساتھ چل رہا ہو یا چل رہی ہو
وہ آپ کو کسی اور راستے پہ لے جانے کے لیے تیار ہو۔ اگر آپ گھر سے کام کرنے نکلے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے نکلے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بڑے راستے ہیں، آپ کے لیے بہت کامیابی ہے۔ بس کسی دوسرے کے راستوں کو، کسی دوسرے کی غلط عادتوں کو اور کسی دوسرے کے غلط طریقہ کار کو اپنانے میں پہل کبھی مت کیجیے۔ دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔